بلوچستان میں پورے پاکستان میں امن نہیں ہے، اور یہ ٹرین کا یہ واقعہ جو ہے اب مزید ایسے واقعات کو جنم دے گا جس میں لوگ اب اس طرح کی مزید ایڈوانس وارداتیں کرنے کی سوچیں گے۔ بہرحال بہت افسوس کیا جا سکتا ہے پاکستانی کہیں پر پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے، اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں خدا را اس ملک کو یہ دہشت گردی کے مانسٹر سے نجات دلائیں۔ 24 سال ہو گئے قوم جو ہے بھگت رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جہاں جس دھرتی پہ امن اور انصاف دونوں غائب ہو جائے تو وہاں پھر جس کی لاٹھی اس کی بینس والا جو ہے قانون چلتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس دہشت گردی کو ختم؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ اگر مارنگ بلوچ ادھر اسلام آباد آتی ہیں آپ اس پہ پانی پھینکتے ہیں، بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے پیاروں کی ہڈیاں تو دیں، خدا را ان کا تدارک کریں، اور جو لوگ دہشت گردی کے وارداتوں میں ملوث ہیں صرف انہی پہ اگر ہاتھ ڈالا جائے، یہ سب کو اٹھا لینا، برسوں تک پتہ نہیں چلنا۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو ملک میں کے پی اور بلوچستان بالخصوص ان لوگوں کے مسائل کے ازالے کے لیے مل بیٹھنا چاہیے۔ آپ اگر ان کے وسائل کہیں گے، میں اپنے لکی مروت کی مثال دیتا ہوں، سالانہ میرا ضلع لکی مروت جو ہے وہ قومی خزانے کو صرف 14 ارب روپے پیٹرول اور گیس کی مد میں دے رہا ہے، اور بدلے میں گزشتہ 30 ارب جو کمائی کر کے دی ہیں 11 کروڑ روپے جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے ہیں۔ ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں میرے حلقے کی۔ بلوچستان کے وسائل پہ جو ہیں قابض ہوئے ہیں تو کچھ تو بلوچستان کو دو۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ نہیں چلے گا، ہم مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم اسلحے کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ پورے پاکستان کو جو ہے جانوروں کی طرح سدائیں گے۔ اٹ کانٹ ہیپن۔ سر، آپ یہ دہشت گردی کا تو یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی سیاست ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے تو ذکر کیا ہے کہ ایسے وقت میں جس پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی اداروں پہ تنقید کر رہی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کے پی کے گورنمنٹ وفاق پہ چڑھائی کر رہی ہے بجائے اس کے دہشت گردی۔ دیکھیے، اداروں پہ تنقید نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ادارے ہیں، پاکستان کے ہیں، ہم اپنے اداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ یہ تنقید تو نہیں ہے نا۔ یہ ٹرین میں جو لوگ مرے ہیں یہ کوئی ایلیٹ کلاس تو نہیں تھا، مزدور لوگ تھے، فوجی تھے یا ایف سی کے لوگ تھے، شہید ہوئے خواہ مخواہ۔ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ ملک کی دفاع میں کمر بستہ تھے۔ تو لہذا اگر آج ہم اپنے جوانوں کی، پولیس کے جوانوں کی، اپنے شہداء کی یہ ناجائز اور ظلم پر مبنی اس قتال کا پوچھیں گے نہیں، کس سے پوچھیں؟ اداروں سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ دفاع کی ذمہ داری کس کی ہے؟ امن لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر یہ خواجہ آصف صاحب کی ذمہ داری ہے یا اے بی سی کسی اور کی ذمہ داری ہے، خدا را امن دے اس ملک کو۔ امن نہیں ہوگا پورا ملک جو ہے یہاں پہ پھر الو ہی جو ہے اپنی بولیاں بولیں گے۔ سر، آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اس سے قبل بھی ایسے واقعات پر اور دہشت گردی پر پارلیمان کے کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں سے آرمی چیف آئے اور اداروں کے سربراہ آئے، انہوں نے بریفنگ دی۔ اس مرتبہ پی ٹی آئی کو اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آرمی چیف یا سربراہ آئیں اور وہ بریف کریں پارلیمان کو؟ میرا خیال ہے پارلیمان کے وساطت سے اگر سیکیورٹی ادارہ کے سربراہان آتے ہیں، ان کو قوم کو اعتماد میں لیں، پارلیمان کو اعتماد میں لیں، اور پھر ہمیں شامل کریں نا کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں اس مسئلے کا حل ہو، پاکستانیوں کو قائل کریں گے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اگر ان کے ساتھ گفت و شنید ہو سکتی ہے ان کو بھی تو سنیں نا، کیوں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے اپنے جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، تو گمشدہ افراد کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے۔ جو لوگوں کی وسائل ہے، بلوچستان کے وسائل ہیں تو بلوچستان پہ خرچ کریں نا۔ احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے، ایک علاقہ جو ہے ترقی یافتہ ہو چکا ہے، بقایا علاقے ترقی پذیر ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں تھوڑی سی مماثلت، تھوڑی سی جو ہے پیرٹی آنی چاہیے۔